آج میں آپ لوگوں کو اتنی خوبصورت صورت کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ یاسین کے بہت ہی خوبصورت فضائل ہیں، وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا انشاءاللہ۔ ورک کے بعد، سبق کے بعد میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ابھی میں نے تھوڑے دن کا گیپ ہو گیا ویڈیو میں، لیکن شارٹ تو میں اپلوڈ کر ہی رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جڑی رہوں۔ طبیعت میری تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میرے حفظ کے لیے تو لازمی دعا کیا کریں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کا میرا چینل ہے، اور قرآن پاک پڑھانا میں سکھاتی ہوں۔ بیسک سے قرآن پاک سکھا رہی ہوں۔ بیسک ہمارا ہے نورانی قاعدہ، تو ماشاءاللہ کافی حد تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور تختی نمبر 9 جو ہے نورانی قاعدے کی، تو وہ بھی ہماری آدھی سی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے چینل پہ نئے آنے والے سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ ہر نئی ویڈیو اپڈیٹ آپ لوگ تک پہنچ سکے، اور آپ لوگ میری ہر ویڈیو اور ہر سبق آپ لوگوں تک پہنچتا رہے، اور کوئی بھی سبق مس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ بلکہ پہلے آج میں آپ لوگوں کو اتنی خوبصورت صورت کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ یاسین کے بہت ہی خوبصورت فضائل ہیں، وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا انشاءاللہ۔ ورک کے بعد، سبق کے بعد میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ اتنے بہترین اس کے فضائل ہیں کہ آپ لوگ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تختی نمبر 1 ہماری تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور اس میں آنے والے حروف مستعلیہ جو کہ موٹے پڑھے جائیں گے، نرمی سے پڑھنے والے حروف اور سختی سے پڑھنے والے حروف میں نے اس میں کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 2 بھی ہماری تجوید کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے، اور تختی نمبر 3 اس کی ڈیفینیشن، اس میں آنے والے مد اور اس کے جتنے بھی سوالات ہیں میں نے اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا دیے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ہی، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ جو کاپی میں نے بنائی ہے، تو اس کے اندر بھی میں نے ایک ایک چیز لکھ دی ہے۔ انشاءاللہ لاسٹ میں اس کا ضرور آپ لوگوں کو میں وزٹ کرواؤں گی۔ تختی نمبر 4 جس میں حرکات کے بارے میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 5، تختی نمبر 6، تختی نمبر 7 کھڑی حرکات کے بارے میں بتایا ہے، تختی نمبر 8 حرف مدہ اور حرف لین ہے اس میں، اور تختی نمبر 9 ہماری لگ چکی ہے، اس میں بہت سارے مد آ رہے ہیں، اخفا اظہار کے بارے میں، قلقلہ کے حروف کے بارے میں، یہ سب چیزیں میں نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم الف زبر ما، لام 2 زبر لن، مالن آیت مالا۔ میم الف زبر ما، لام 2 زبر لن، مالن آیت مالا۔ واو زبر قو، فا 2 زیر فن، خوفن آیت خوف۔ واو زبر قو، فا 2 زیر فن، خوفن آیت خوف۔ میم الف مد زبر ما، حمزہ 2 زیر ان، ما ان آیت ما۔ میم الف زبر ما، حمزہ 2 زیر ان، ما ان آیت ما۔ واو یا زبر وی، لام 2 پیش لن، ویلن آیت ویل۔ واو یا زبر وی، لام 2 پیش لن، ویلن آیت ویل۔ یا واو زبر یو، میم 2 زیر من، یومن آیت یوم۔ یا واو زبر یو، میم 2 زیر من، یومن آیت یوم، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگ کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھا دیا۔ اب اس کے جو سوالات ہیں، مد ہیں، وہ سب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ما لا جو ہے، ما لا آیت کے بعد، یاد رہے کہ مد ہمیشہ آیت کے بعد ہوتا ہے، آیت سے پہلے جو بھی ہوتا ہے تو وہ حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد ہمیشہ آیت کے بعد ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسے پڑھا ما لن، تو لام 2 زبر لن، ہم نے یہاں تنوین غنہ نہیں کیا، کیونکہ تنوین کے بعد حرف ہلکی کا خو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حرف ہلکی کا حرف آ رہا ہے،
اس لیے یہاں اظہار ہو جائے گا، ما لن پر اظہار ہو جائے گا، آیت ما لا، ٹھیک ہے. تو مد یہاں بنے گا مد عوض، مد عوض، ٹھیک ہے. ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکی ہوں، پھر بھی ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. دو زبر کی تنوین کو حرف مدہ میں بدل دیں گے تو یہاں مد عوض ہوگا. مد عوض کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. خوفن، فن پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نارمل تنوین پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آیت خوف، ٹھیک ہے. آیت کے بعد یہاں پر مد لین ہو رہا ہے، مد لین. ویسے تو ہر مد کی ڈیفینیشن میں بتا چکی ہوں، لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. حرف لین کے بعد خواو زبر خو حرف لین ہے. حرف لین کے بعد دوسرا حرف ہونا لازمی ہے. تیسرے نمبر پر آیت ہوگی تو وہاں مد لین ہوگا. مد لین کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور یہ ما ان، آیت ما، جھٹکا ہم نے اس لیے دیا کیونکہ آیت ہوگی تو حمزہ آخر کا حرف آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ساکن ہو جاتا ہے، اور ساکن حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ما اس پر مد ہو رہا ہے مد واجب، ٹھیک ہے، مد واجب. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد واجب ہوگا. مد واجب کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ویلن، آیت ویل، ٹھیک ہے. تو یہاں مد لین ہو رہا ہے، یہی والا مد، ٹھیک ہے. حرف لین کے بعد دوسرا حرف ہونا لازمی ہے. تیسرے نمبر پر آیت ہوگی تو وہاں مد لین ہوگا. مد لین کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور یوم، یہاں پر بھی مد لین ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یوم مد لین، اور مد لین کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نماز کے ورق کی طرف. تو ماشاءاللہ سے 3 کلمے، اول کلمہ، دوم کلمہ اور سوم کلمہ ہمارا ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تجوید کے ساتھ بھی میں ہر ایک چیز آپ کو ساتھ کے ساتھ پڑھاتی رہتی ہوں. اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو رکعتیں ہیں وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہیں، کاپی میں بھی لکھ دی ہیں. انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ لوگ کو وزٹ کرواؤں گی. باقی تکبیر مطلب کہ نماز ہم جو شروع کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، مطلب نیت کرنا بھی میں نے بتایا ہے، بالکل باقاعدہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کر نیت کرنا بتایا ہے. تکبیر، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور نماز میں آنے والی ساری تسبیحاں، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، قوما، ٹھیک ہے، تحمید، تسمیہ، یہ سب میں نے تجوید اور ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا ہے. تشہد بھی ہمارا ترجمے کے ساتھ ہو گیا ہے. درود شریف، درود شریف کے بعد کی دعا اور سلام، یہ پورا میں نے تجوید اور ترجمے کے ساتھ کروا دیا اور ایک ویڈیو بنا دی ہے جس میں نے آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے پلے لسٹ بھی بنا دی ہے جس میں میں نے بتا دیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کی تختی اس پلے لسٹ میں موجود ہے. تو میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو اور گھر بیٹھے آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے اپنا قرآن پاک پڑھ سکیں، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے ابھی ہمارا جو چل رہا ہے، جو ورک چل رہا ہے، وہ 40 مسنون دعائیں ہیں جس میں بہت ساری دعائیں، مطلب ساری ہی دعائیں جس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو صبح کی دعا ترجمے کے ساتھ ہو گئی ہے. صبح شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہوتی ہے. سورج نکلنے کی دعا، سورج نکلے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ شام کو پڑھنے والی دعا، اور صبح اور شام کی خاص دعا، مطلب کہ صبح اور شام دونوں میں ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. سوتے وقت کی، سو کر اٹھنے کی، بیت الخلاء جانے کی دعا، مطلب یہ سب دعائیں ہماری ترجمہ اور تجوید کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا میں آج آپ لوگوں کو دوں گی، عربی دوں گی، اور انشاءاللہ کل آپ لوگ کو میں اس کا ترجمہ بھی دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ اللہ والی لام سے پہلے اگر اوپر کی حرکت ہوگی تو اسے پر پڑھیں گے، اور اگر اللہ والی لام سے پہلے نیچے کی حرکت ہوگی تو اسے باریک پڑھیں گے. تو یہاں اللہ والی لام کے برابر میں اگر ہم دیکھیں تو نیچے کی حرکت ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم باریک پڑھیں گے. بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے. بیت الخلاء سے جب ہم باہر آئے تو اس دعا کو پڑھیں گے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک ہے. تو کاپی کا میں آپ لوگوں کو وزٹ کروا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہماری کاپی ہے جو آپ لوگوں کے نام سے ہی میں نے بنائی ہے. تو یہ دیکھیں، اس میں حروف مستعلیہ ہیں، ٹھیک ہے. میں ٹھیک طریقے سے آپ لوگ کو دکھا دوں. اس میں حروف مستعلیہ ہیں جو میں نے لکھ دیے ہیں،
اور جتنے بھی سوالات ہیں سب میں نے لکھ دیے، نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حروف مستعلیہ وہ بھی لکھ دیے ہیں، نرمی سے پڑھنے والے حروف، سختی سے پڑھنے والے، تختی نمبر 3 کی ڈیفینیشن، اس میں آنے والا مد اور وہ کتنا کھینچے گا یہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اصل میں دستانے ہوتے ہیں، گلوز ہوتے ہیں، تو پیج پلٹنے میں مجھے پریشانی تو ہوتی ہے لیکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ مد کتنا کھینچے گا وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ رکعتیں یہ دیکھیں، آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی کاپی بنا سکتے ہیں جس سے آپ بآسانی یاد کر لیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی رکعتیں، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 3 میں آنے والا جو سوال ہے تو سین میم پہ وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ آیت کی صورت میں گولتا کو ہاں میں بدل دیتے ہیں، یہ بھی میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کر بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ تو آگے جتنے بھی سوالات آ چکے ہیں، مد آ چکے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ کاپی بنا دی ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ مد لین، اس کی ڈیفینیشن، اظہار کی ڈیفینیشن، مد عارض کی ڈیفینیشن، مد واجب کی، حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، یہ بھی میں نے لکھ دیا تاکہ آپ لوگ بھولے نا۔ مد عوض کی ڈیفینیشن، اخفا کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے۔ اور یاؤم الکسرہ سوال آ چکا ہے ہمارا، اس کی بھی ڈیفینیشن، اور قلقلہ کے 5 حروف، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنی سورت کی طرف۔ تو جو سورت میں آج آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں اس سورت کا نام ہے سورۃ الیاسین، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ سورۃ الیاسین قلب القرآن جسے کہا جاتا ہے، مطلب کہ قرآن پاک کا دل۔ اس سورت کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو ہم خالصتاً اللہ کے لیے، مطلب کہ اللہ کے لیے پڑھیں گے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا بہت زیادہ وسیلہ بچ جائیں گے، اور ہمارے آسانی کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو فجر کے بعد، صبح فجر میں اٹھنے کے بعد آپ لوگ لازمی سورۃ الیاسین کی تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر آپ اپنے مرحومین کو بھی بخش سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے مرحومین کو یہ سورت پڑھ کر اور بخشیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ قبر میں معاملہ اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو میرے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1 سیکنڈ پہلے تک بھی جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں، میں تو یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔